خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں گئے. کہا ابو عبیدہ آپ کے پاس 30,000 صاحب 30,000 لشکری ہیں, 1,000 صاحب ہیں, 29,000 تابعین ہیں. مجھے ان میں سے صرف 60 صحابہ دے دیں. کتنے؟ دشمن کتنا لے کے آ رہے ہیں؟ 60,000 کے مقابلے کے لیے صرف 60 صاحب. آپ حیران ہوں گے کہ ہم ٹھیک سن رہے ہیں, کہیں ہم مبالغہ تو نہیں سن رہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, پورے ہوش و حواس سے عرض کر رہا ہوں, جبلہ بن احم 60,000 کا لشکر لے کے آئے, غسانیوں کا لشکر. اور خالد بن ولید کہتے ہیں یہ 30,000 جو آپ کے پاس ہے نا ابو عبیدہ یہ بہت زیادہ ہے, آپ مجھے صرف 60 صحابہ دیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں کیا تم ان 60 کو شہید کروانا چاہتے ہو؟ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا ایک کامل مومن 1,000 پہ بھاری ہوتا ہے. آپ 60 مجھے دے کے بھیجیں, پھر دیکھیں میں کیسے 60,000 کو آگے بھگاتا ہوں. میں دوبارہ کہتا ہوں جنگ یرموک کا یہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں اور پھر پوری دنیا تمام قوموں سے کہیں کوئی ایسا بہادر تو لا کے دیکھا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا خالد میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اپنی مرضی کے 60 منتخب کر لو. خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے فضل بن عباس دے دیں, مجھے زبیر بن عوام دے دیں, یہ اہل بیت میں سے تھے. فضل بن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے. پھر کہا مجھے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن دے دیں, فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ دے دیں, عبادہ بن سامر دے دیں, زرارہ بن اظہر دے دیں. 44 انصاری اور 16 مہاجر, کل کتنے ہو گئے؟ 60 صحابہ کو لے کر خالد بن ولید جا رہے ہیں اور دشمن سامنے کھڑا ہے 60,000 کی تعداد. جبلہ بن احم اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے دیکھا نا میرا روب, یہ جو آ رہے ہیں نا یہ معافی مانگ رہے ہیں اور صلح کرنے آ رہے ہیں. اگر انہوں نے جنگ کرنا ہوتی تو سارے ہی آتے. یہ جو 60 آ رہے ہیں نا یہ تھوڑے سے بندے آ رہے ہیں, یہ صلح کرنے آ رہے ہیں, اور میں ان سے صلح نہیں کروں گا, میں ان کے ناک سے لکیریں نکلواؤں گا زمین پر, میں مشکل شرطیں رکھوں گا, میں اپنی بات منواؤں گا پھر صلح کروں گا. میں آج ان کے ناک سے زمین پہ لکیریں نکلواؤں گا. 60 صحابہ کے صف میں کھڑے ہو گئے. جبلہ بن احم نے کہا آ گئے ہو نا صلح کرنے, تمہیں پتا چل گیا ہوگا جبلہ آیا تمہارے مقابلے میں, آ گئے ہو صلح کرنے, ہم نہیں صلح کریں گے. یہ وہ پہلے ہی کہہ رہے. خالد بن ولید فرماتے ہیں کون سی صلح, ہم صلح کرنے تو نہیں آئے, ہم تو تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. جبلہ بن احم نے کہا اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہوگا اے خالد, اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہوگا کہ 60 آدمی 60,000 سے لڑنے کے لیے آ گئے اور میں نہیں لڑوں گا. جبلہ نے کہا میں نہیں لڑوں گا. عرب کی عورتیں کیا کہیں گی, 60,000 کا لشکر لے کر جبلہ نے 60 آدمیوں پہ حملہ کر دیا, یہ میری بزدلی کی علامت ہوگی, میں نہیں لڑوں گا 60 کے ساتھ. خالد بن ولید نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. آپ نے فرمایا یہ جو 60 کھڑے ہیں یہ شیر ہے اور جو 60,000 ہے وہ بکریاں ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ شیر تو ایک بھی ہو تو 60,000 بکریوں کو آگے لگا. خالد بن ولید نے کہا ان 60 کی صرف تعداد ہی نہ دیکھنا, یہ رسول اللہ کے شیر ہیں. تمہارے پاس جو کافر ہیں جو غیر مسلم ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں, اور ادھر جو 60 کھڑے ہیں یہ رسول اللہ کے شیر ہیں. اب جبلہ بن احم کو غصہ آیا, اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا. پہلا دستہ آگے بڑھا, ان 60 پر حملہ آور ہوا. یہ ایک صف میں کھڑے تھے, دستہ ناکام ہو کے واپس گیا ہے, اس صف کو توڑ نہیں سکا. دوسرا دستہ آیا, اس نے حملہ کیا, ناکام ہو کے واپس گئے, 60 کی صف کو نہیں توڑ سکا. تیسرا دستہ آیا حملہ کرنے کے لیے, وہ اتنی شدت سے حملہ تھا کہ اب صحابہ کی وہ صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے کہا 6 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ, 10 ٹولیاں بن کے اکٹھے حملہ کرو. 6 کی ٹولیاں جو ہیں وہ حملہ کریں, اکیلا آدمی نہ لڑے. اثر تک لڑائی ہو رہی ہے, 60 لڑ رہے ہیں 60,000 کے ساتھ.
ادھر ابو عبیدہ پریشان ہے، وہ اپنے ماتحت جرنیلوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ خالد 60 کو لے کے چلے گئے اور اب ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے، وہ 60 شہید ہو جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں، تیاری کرو، چل کے ان کو کمک پہنچاتے ہیں، پیچھے سے مدد کرتے ہیں۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے ٹھنڈے، یا تو پہلے جانا تھا، اب دیکھو کہ اللہ نے خالد کو شان کیا عطا کی ہے۔ اب آپس میں یہ بحث ہو رہی ہے، ابو عبیدہ کہتے ہیں جانا چاہیے، بعض صحابہ کہتے ہیں جانا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ اسی اثناء میں ایک آواز بلند ہوئی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز، سواریوں کے پیچھے پلٹنے کی آواز، اور ادھر جو 60 صحابہ تھے ان کی زبانوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی۔ ابو عبیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو شان اللہ نے خالد کو دی ہے وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں، 60 فوجیوں کو لے کر 60,000 کو میدان سے بھگا دیا۔ یہ ہے علامہ اقبال کی تشریح کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 60,000 بھاگ رہے، خالد بن ولید نے کہا میرا کوئی سپاہی ان کے پیچھے نہ بھاگے، صحابہ رک جاؤ۔ جو رکے تھے ان کو گنا گیا تو 20 تھے۔ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا 40 شہید ہو گئے ہیں کہ 20 ہی رکے ہیں، باقی تو سارے دشمن کی فوج بھاگ گئی ہے، تو میرے ساتھ 20 صحابہ کھڑے ہیں، کیا میرے ساتھی 40 صحابہ شہید ہو گئے ہیں؟ کہا لاشیں تلاش کرو، 10 صحابہ کی لاشیں ملی، باقی کتنے رہ گئے؟ 30۔ ابو عبیدہ بن الجراح لشکر لے کے اب پہنچ چکے تھے، انہوں نے فرمایا خالد پریشان نہ ہو، شہید 10 ہی ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کچھ صحابہ دشمن کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ جو 30 ہے نا وہ پیچھے بھاگے ہیں۔ میں جب تاریخ کا یہ ورق پڑھتا ہوں تو اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے، 30 صحابہ 60,000 کو آگے بھگا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا ہم چلتے ہیں اور ان 30 کو واپس لے کے آتے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا ہی ان کو واپس لے کے آؤں۔ پھر آواز دی فضل بن عباس ٹھہر جاؤ، زبیر بن عوام ٹھہر جاؤ۔ ان 30 میں سے 25 جو ہیں وہ رکے ہیں اور واپس آئے ہیں، 5 گرفتار ہوئے ہیں، حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھی آزاد کروا لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، وہ بے مثال فاتح جن کی مثال لانے سے تاریخ عاجز ہے، وہ حضور کے غلام ہیں، حضرت خالد بن ولید، جن کے بارے میں عبادہ بن صامت کہتے ہیں مائیں روز روز خالد جیسے بیٹے نہیں جنم دے۔